اللہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فی قربت الصلوات مجلیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، جامعہ مسجد نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق علم ازل سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ بچہ پیدا ہو اور اسلامی گھر میں پیدا ہو تو اس کو پہلی بات یہی سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد بھی وہ اپنی تعلیم کے تمام تر عرصہ میں اور زندگی گزارنے کے تمام تر عوامل میں اسی بات کا عقیدہ اور یقین لیے ہوئے ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور خالق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کا معنی اور مفہوم بدلا نہیں جا سکتا، جن کا معنی اور مفہوم کوئی اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے کہیں اگر صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی دوست ہی ہے، اس کا معنی پیروکار ہی ہے، اس کا معنی ساتھی ہی ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ آئے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ، اور جہاں جہاں آمنوا کا لفظ آتا ہے معنی یہی سمجھا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ کتاب خدا میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو ذو معنی نہیں ہیں،
ان سے کوئی اور معنی یا مفہوم یا مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استعمال ہوتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو پیدا کر، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا پیدا کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کف نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کف کے ساتھ بھی لفظ احد استعمال کیا، اور اس احد کا معنی یہی ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی پوری اس کائنات میں اس کا کوئی ایک بھی کف نہیں، کوئی ایک بھی کف اس کا نہیں ہے۔ جیسے یہاں لفظ احد استعمال کر کے اور کف کا بیان کر کے کہ کوئی ایک بھی اس کا رشتہ دار، اس کا کف یا اس کا ثانی یا اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے، ویسے ہی ایک لفظ استعمال ہوا ہے کتاب خدا میں، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد، کہ عورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کیسی نہیں ہے، کس طرح نہیں ہے، کس انداز کی نہیں ہے، کس حوالے سے نہیں ہے۔ قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، کیسی نہیں ہے، کس طرح نہیں ہے، کس انداز کی نہیں ہے، کس حوالے سے نہیں۔ اور اس کا واضح لفظ یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب نفی کی جا رہی ہے، تردید کی جا رہی ہے، اور کوئی ایسی بات بیان کرنا مقصود ہو جس کی عظمت ہو، جو اعلیٰ ہو، بلند درجہ ہو، اس جیسا مقام اور مرتبہ کسی کا نہ ہو، جیسا کہ سورۃ اخلاص میں خالق کائنات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے۔ تو معنی یہی مراد لیا جائے گا، یہاں بھی یہ لفظ اسی انداز کے ساتھ، اسی بیان کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ، اسی معنی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہا کیا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تم جیسا نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تم جیسا نہیں ہے۔ جیسے وہاں استعمال کیا کہ کوئی کف نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، ویسے ہی یہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم جیسا کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید عورتوں کی مدح کے لیے نہیں اترا، عورتوں کے فضائل بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ احکامات کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، صراط مستقیم کی کتاب ہے، متقین کے لیے اتری ہے، نبع عظیم ہے، انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے مبعوث ہوئی ہے۔ اس کا معنی قطعاً یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ کتاب کسی خاتون کی مدح بیان کرتا ہے، کسی خاتون کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، لیکن جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے ان کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ ان جیسی، چونکہ ان جیسی قرآن عورتوں کی مدح بیان، کئی سینکڑوں خواتین ایسی گزری ہیں
پہلے بھی گزری اور بعد میں بھی گزری، جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، درجات بھی ان کے بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود کتاب اللہ نے ان کا بیان نہیں کیا، ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ان کا حوالہ نہیں دیا ہے، ان کے بیان کو کتاب اللہ کا حصہ نہیں بنایا ہے، چونکہ بیان کرنا یہی مقصود ہے کہ یہ کتاب احکامات کی کتاب ہے، فضائل و مناقب کی کتاب نہیں، لیکن ان کا بیان اس لیے کیا، یہ بتانے کے لیے کیا کہ یہ عورتیں باقی عورتوں جیسی نہیں ہیں، اور ان سے اعلیٰ اور عرفہ کائنات میں کوئی اور عورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور عورت ان سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتی تو یقیناً پیغمبر کے نکاح میں ہوتی، پیغمبر کے نکاح کے علاوہ اس کا کوئی اور جگہ نہیں بنتی ہے۔ کائنات کی اعلیٰ ترین خاتون، افضل ترین خاتون کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام پیغمبر کی زوجیت ہے، محمد الرسول اللہ کا حرم ہے، محمد الرسول اللہ کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی اعلیٰ ترین خواتین کا کوئی اور مقام اور مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون اعلیٰ درجے کی ہو اور امتی کے نکاح میں ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یقیناً اعلیٰ درجے کی خواتین پیغمبر اقدس کے نکاح میں ہیں، اسی لیے تو عام امتی کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، پیغمبر کے لیے یہ لمٹ موجود نہیں۔ کس لیے موجود نہیں؟ کیونکہ وہ خواتین امت کی راہ پر ہیں، وہ خواتین امت کو ہدایت دینے والی ہیں، ان خواتین کے ذریعے امت تک دین پہنچائے، ان خواتین کے ذریعے امت تک ہدایت پہنچی ہے، ان خواتین کے ذریعے محمد الرسول اللہ کی خلوت پہنچی ہے، ان خواتین کے ذریعے محمد الرسول اللہ کا گھر میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت کرنے کا طرز اور طریقہ پہنچا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم جیسا کوئی اور نہیں ہے، تمہاری مثل کوئی اور نہیں ہے، تم سے اعلیٰ کوئی اور نہیں ہے، تم سے افضل کوئی اور نہیں ہے، تم اس میں واحد ہو، تم اس میں یکتا ہو، تم اس میں اکیلی ہو کہ رب نے تم عورتوں جیسا کسی اور کو نہیں بنایا ہے، تمہیں اتنی عظمت عطا کی ہے، تمہیں اتنا اعلیٰ بنائے، تمہیں اتنا عرفہ بنائے، تمہیں اتنا منزہ بنائے، اور کیوں بنائے ہے؟ جو کہ تم امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم جیسا، بولو نا، تم جیسا کوئی اور ہے۔ اس کو مزید بڑھاتے ہیں، اسی بات کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر کچھ معاملات کے لیے پیغمبر کی ازواج، یہ مقدس شخصیات پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، ہمارا کوئی خرچہ متعین کیا جائے، ہمارا خرچ متعین کیا جائے۔ اور کچھ معاملات تھے جن پر جب پیغمبر سے بات کی، رب کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یعنی تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا ہی کیوں؟ حالانکہ بیوی کا حق ہے مرد سے روٹی طلب کرے، بیوی کا حق ہے مرد سے مکان طلب کرے، بیوی کا حق ہے مرد سے حقوق زوجیت طلب کرے، بیوی کا حق ہے نان و نفقہ طلب کرے، بیوی کا رائٹ ہے۔ زمانہ اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، زمانے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اگر بیوی ان حقوق کو طلب کرے اور شوہر نہ دے تو زمانہ ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے احتجاج میں شریک ہوتا ہے کہ ہاں اس کا حق بنتا تھا، تمہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن جب پیغمبر کی بیویوں نے طلب کیا، رب نے کہا لستن کاحد من النساء، تم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تمہیں پیغمبر سے یہ طلب نہیں کرنا،
تمہیں پیغمبر سے یہ مانگنا نہیں ہے. اور پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ ایک ماہ تک اگر پیغمبر کے گھر میں کچھ نہیں پکا تو پیغمبر کی ان ازواج نے اف تک نہیں کی. اف تک نہیں کی ہے، چونکہ رب نے چنے ہوئے تھے نا. یہ چنی ہوئی خواتین ہیں، اس لیے رب کہتا ہے لستن کاذب من النساء. لیکن ایک لمحے جو یہ دنیا کا خیال گزر گیا پیغمبر کی ازواج کے دل کے قریب سے، ایک لمحے کے لیے جو یہ خیال گزرا، اس خیال کو بھی پاک کرنے کے لیے، اس خیال کو دور کرنے کے لیے، ان کو اسی طرح منزہ کرنے کے لیے، ان کو اسی طرح بہترین بنانے کے لیے اور ان کی پاکی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ازواج نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی، اس آیت مبارکہ کے بعد بھی، خالق کائنات کے مخاطب پیغمبر کا حرم ہے، خالق کائنات کی مخاطب پیغمبر کی بیویاں ہیں، خالق کائنات کی مخاطب پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں. اسی تذکرے کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کہے کن تو ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کر لے تو پھر اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کے ارادے کی راہ میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے ارادے کی راہ میں پھر کوئی چٹان نہیں ہے، اس کے ارادے کی راہ میں پھر کسی قسم کا کوئی تزلزل نہیں ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب ارادہ کرتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، رب ارادہ کرتا ہے تم سے تمہیں طہارت عطا کرے، رب ارادہ کرتا ہے تمہیں مطہر بنائے، رب ارادہ کرتا ہے تمہیں پاک بنائے، رب ارادہ کرتا ہے تمہیں منزہ کر چھوڑے، رب ارادہ کرتا ہے تم سے پلیدگی کو دور کر دے، رب ارادہ کرتا ہے تم سے نجاست کو دور کرے. کہ ایک لمحے میں جو تمہارے ذہنوں میں یہ دنیا کا خیال گزرے کیونکہ لستن کاذب من النساء، تم جیسا کوئی اور نہیں ہے، تم اکیلی ہو، یکتا ہو، منزہ اور پاک ہو، تم جیسا رب نے کوئی اور جب بنایا ہی نہیں ہے تو پھر تمہارے ذہنوں سے جو یہ لمحے پر کا خیال گزرا رب اس کو بھی پاک کرتے ہوئے آیت تطہیر اتار کر بیان کرتا ہے کہ رب نے ارادہ کیا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے جس کے ارادوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا ہے جو جب ارادہ کرتا ہے تو ہو جایا کرتا ہے. وہ ارادہ کر کے کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تمہیں پاک کر دیا جائے، اور رب نے انہیں پاک کر چھوڑا. نعرہ تکبیر، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے میرا لیڈر جنگوی، زندہ ہے میرا رہبر جنگوی، زندہ ہے میرا پیر جنگوی، زندہ ہے میرا مرشد جنگوی، زندہ ہے مشہور کی شکل میں، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے ماؤں کا بیٹا، زندہ ہے بہنوں کا بھائی، زندہ ہے یہ پیارا پیارا، زندہ ہے یہ راج دلارا، زندہ ہے نعرہ تکبیر. اب آتے ہیں عنوان کی طرف. عنوان شروع کریں. اب آتے ہیں عنوان کی طرف کہ آج کی گفتگو کا عنوان کیا، جس کے لیے یہ اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی. آج کی گفتگو کا عنوان کہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا. 3 شخصیات ایسی ہیں جن جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا. پوری کائنات سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عظیم ترین، کہ جس کے لیے حضرت سعدی کے الفاظ اگر نہ کہے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدح اور تعریف بیان کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کی مدح میں ایک شخص 40,000 اشعار لکھے. آخری شعر یہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے. قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی. کہ انسان ساری زندگی لکھتا رہے، صفحے اور قلم ختم ہو جائیں، تب بھی بس میں نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اقدس کی شان بیان کر سکے. طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا اصل مقام، اور پیغمبر سے مراد میرے اور آپ کے پیغمبر، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا. آپ جیسا رب نے کوئی اور کائنات میں کوئی نہیں جو آپ کی مثل ہو، جو آپ کے مقام کو پہنچے. کوئی نہیں پوری امت. اور جیسے کہ کہا کہ بلغ اللُّلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یقیناً آپ سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں ہے. اور آپ کی مدح بیان کرنا انسانیت کے بس میں تو ہے ہی نہیں. صرف آپ کی ہتھیلی کا تذکرہ اگر کرنا شروع کیا جائے، اس کی نرمائی کا تذکرہ کیا جائے، ریشم جیسی ملائم ہتھیلی کا تذکرہ کیا جائے، چاند جیسی سفید ہتھیلی کا تذکرہ کیا جائے، منزہ ترین ہتھیلی کا تذکرہ کیا جائے، معطر ترین ہتھیلی کا تذکرہ کیا جائے، اعلیٰ ترین ہتھیلی کا تذکرہ کیا جائے، وہ ہتھیلی کہ جس کی طرف بڑھ جائے وہ اسلام لائے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ ہتھیلی جسے چھو جائے وہ جنت کے دروازوں میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کوئی دوڑتا ہوا کسی گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ ہتھیلی جس سے مس ہو جائے اس کے لیے شفا کا ذریعہ بنے. وہ ہتھیلی جس سے ٹکرا جائے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ ہتھیلی جسے چھو جائے اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے. وہ ہتھیلی جو انسان کو معیار عدل بناتی ہے، وہ ہتھیلی جو انسان کو انسانیت کا معیار بناتی ہے، وہ ہتھیلی جو انسانیت کی فلاح کی علامت ہے، اس ہتھیلی کا تذکرہ اگر کرنا شروع کیا جائے، وہ ہاتھ مبارک کہ جس کے جن سے نکلنے والے چشموں سے دنیا سیراب ہوتی ہے، وہ ہدایت کے چشمے ہوں تب سیراب ہوتی ہے، وہ پانی کے چشمے ہوں تب سیراب ہوتی ہے، ہدایت حاصل ہوتی ہے. اگر اس ہتھیلی کا تذکرہ انسان کرنا شروع کرے یقیناً راتیں بیت جائیں لیکن پیغمبر کی ہتھیلی کا تذکرہ ممکن نہیں. توجہ ہے. اگلی بات کریں بولیے نا. آگے چلیں. رب نے ان جیسا بنایا. وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں بات کو چاہتا ہوں کہ نعرے کم لگائے جائیں اور گفتگو زیادہ ہو جائے. توجہ ہے آپ کی، تاکہ میں اس موضوع کو کچھ سمیٹنے میں کامیاب ہوں. یہ بہت بڑا موضوع ہے. پیغمبر کا تذکرہ ہی کیا جائے تو بات ختم نہیں ہوتی. تو کہاں ممکن ہے؟ توجہ کیجیے. رب نے آپ جیسا بھی بنایا کوئی نہیں. آپ جیسا بھی بنایا کوئی نہیں. اور پھر اگلی بات اگر کی جائے، پیغمبروں کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، پیغمبروں کے بعد پیغمبروں سے اعلیٰ کوئی نہیں. اور اگر کسی کو پیغمبروں سے اعلیٰ سمجھا گیا سوائے وحدہ لا شریک کے، کسی کو پیغمبروں سے اعلیٰ سمجھا جائے تو یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے. کفر ہے، ایمان ہے نہیں ہے. پیغمبروں کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین شخص، افضل شخص، کہ اگر میں کہوں کہ لفظ صدیق، لفظ صدیق اس کی صداقت کے بیان کے لیے چھوٹا ہے. لفظ صدیق
اس کی صداقت کے بیان کے لیے چھوٹا ہے. اور اگر میری محبت کا تقاضا دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اسے صرف صدیق کہنا جرم ہے. اسے صرف صدیق کہنا جرم ہے، کیونکہ محض لفظ صدیق سے پتہ نہیں چلتا کہ کس صدیق کی بات کر رہے ہو. 1,44,000 ہیں جو پیغمبر کی ذات پر ایمان لائے، سب کو رب نے صدیقین کہا ہے. بیان کس کا کر رہے ہو؟ اس کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا صدیق اکبر. صدیق اکبر. اور محض اسے خالی صدیق کہنا اونچا خالی صدیق کہنا جرم ہے. جب کہو صدیق تو کہو صدیق اکبر. جب تذکرہ کرو اس عبدالکعبہ جو اس کا پرانا نام تھا، زمانہ اسلام میں نام عبداللہ رکھا گیا، جس کی کنیت ابا بکر ہے. اور اگر آج قرآن و حدیث سے آگے جا کر ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کتاب اللہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. کتاب اللہ میں اس کے جو بیان، اس کے جو فضائل رب نے بیان کیے ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. جو حدیث رسول اللہ میں بیان ہوئے اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. میں آج آپ کو لغت کی کتاب سے دکھانا چاہوں گا کہ صدیق کتنا اعلی ہے. لغت کی کتاب سے دکھاتا ہوں صدیق کتنا افضل ہے کہ رب نے اسے کنیت بھی ایسی عطا کی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جب لفظ بکر با کے فتح کے ساتھ استعمال کیا جائے تو لغت اس کا معنی یہ بیان کرتی ہے کہ جس جیسا کوئی نہ ہو. تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! مصطفیٰ کے ہم سفر! اور اس جیسا کوئی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں. رب نے صدیق اکبر جیسا بھی پیغمبروں کے بعد جو مقام اسے رب نے عطا کیے، رب نے اس جیسا بھی بنایا نہیں ہے. وہ یکتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا، وہ یکتا ہے جس کو کتاب اللہ میں صحابی کہا گیا، وہ یکتا اور اکیلا ہے جس پر جو پیغمبر نہیں لیکن پیغمبر ہونے کا گمان گزرا ہے. پیغمبر نہیں لیکن پیغمبر ہونے کا گمان گزرا. وادی قبا ہے، پیغمبر اپنے جانثار ساتھی کے ہمراہ تشریف فرمائیں. لوگ آتے ہیں، پہلے مصافحہ صدیق سے کرتے ہیں، پھر پیغمبر اقدس سے کرتے ہیں. محمد بھی خاموش ہیں، رب بھی وہی نہیں اتارتا، جبریل بھی نہیں آتا ہے. غلط فہمی کو دور نہیں کیا جا رہا، امت کو نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ محمد کون ہے اور آپ کا ساتھی کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، مرشد کون ہے، مرید کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، کون ہے جس پر فدا ہوا جا رہا ہے، کون ہے جو فدا ہونے والا ہے، اس میں جانثار کون ہے جس پر جان لٹائی جا رہی ہے، نہیں بیان کیا جا رہا. رب وہی نہیں اتارتے. 32 سے 33 ہزار مرتبہ اترنے والا فرشتہ جبریل بھی زمین پر نہیں آتے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکے کہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو. یہ پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر 7 بیٹے ہیں. ابو بکر کو پیغمبر مت سمجھا جائے، ان کا اکرام پیغمبر کی طرح مت کیا جائے، پیغمبر کی طرح مت کیا جائے. یہ بیان کرنے کے لیے خالق کائنات نے وحی نہیں اتاری، جبریل نہیں بتاتا، پیغمبر بھی خاموش ہے، صدیق بھی چپ ہے. صدیق بھی چپ ہے کیونکہ رب کے اور محمد سے پہلے صدیق نہیں بولتا. بولو نا، پہلے نہیں بولتا. وقت گزرا، سورج کی تمازت پیغمبر کے چہرے اقدس پر پڑی، ہائے والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، واللیل کی زلفوں والے پر پڑی. اب اس لمحے میں کہنا تو یہی بنتا ہے نا، جو ساتھ ہوتے ہیں آج تک سنا یہی ہے، دیکھا یہی ہے. جو ساتھ ہوتے ہیں وہ وہاں والوں کو کہتے ہیں بھائی کوئی اکرام کا بندوبست کرو. بولو نا، کوئی اکرام کا بندوبست کرو، کوئی چھاؤں کا انتظام کرو.
کسی اچھی جگہ بٹھاؤ جہاں سورج کی تمازت نہ پڑے. بولو نا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اگر صدیق بھی یہی کہتے انہوں صدیق اکبر کون آتے؟ بولو نا. وہ ابو بکر ہے ہی ایسے نہیں ہے. ابو بکر کھڑا ہوتا ہے, اپنی چادر اتارتا ہے, اپنی جسم کی چادر اتار کر پیغمبر پر تان دیتا ہے, خود سورج کی تپش میں کھڑا ہوتا ہے, خود سورج کی تپش میں کھڑا ہوتا ہے, پیغمبر کے سر پر چادر تانتا ہے. امت کو خبر آتی ہے, حدیث کے الفاظ ہیں فعارف الناس, لوگوں نے تب پہچانا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون, تب پہچانا کہ مرشد کون ہے اور مرید ہے کون ہے. اور اگر میں اگلے لفظ آکھاں تو یقیناً اس میں گنہگار نہیں ہوں گا کہ صدیق کی چادر بھی مغالطے کٹ دین دیئے. صدیق کی چادر مغالطے کٹ دین دیئے, یعنی صدیق کی چادر دی بھی لوڑ ہے. بولو نا, صدیق کی چادر دی بھی لوڑ ہے. اور پیغمبر نے چادر تانی ہے, اپنے بچوں پر تانی, حضرت سیدہ اماں فاطمہ پر تانی, حضرت علی المرتضیٰ پر تانی, حضرت حسن و حسین پر تانی. یقیناً آپ نہ تانتے تو کون تانتا, لیکن کوئی تو چاہیے نا جو اس در یتیم کے سر پر بھی چادر تانے. کوئی تو چاہیے نا جو محمد کی جانثاری کا حق ادا کرے. کوئی تو چاہیے نا جو محمد کی خدمت کا حق ادا کرے. رب نے اسے صدیق بنائے. روز معاشر رب کی بارگاہ میں جب امت پیش ہو رہی ہوگی تو امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. ایسا فرد پیش ہوگا جس کی مثل رب نے بنایا ہی نہیں ہے. اور میں اگلی بات کروں. آپ نے سنا ہوگا, آپ کو زمانے میں ثانی عمر تو ملیں گے. بولو نا, ثانی عمر ملیں گے. آپ کو سخاوت کی علامت بھی ملے گی, آپ کو جرت بھی ملے گی, آپ کو سیاست اور مساوات بھی ملے گی, آپ کو رواداری بھی ملے گی. لیکن صدیق کا ثانی کوئی نہیں ملے گا. کبھی سنی ہے مثال؟ کبھی کسی نے کہا اے ثانی صدیق ہے؟ بولو نا, وہ جدہ رب بنایا ہی نہیں تھے آکسوں کی میں بنایا ہی نہیں تھا. بولو نا, بنایا ہی نہیں تو کہو گے کیسے؟ ہے ہی نہیں اس کا ثانی. اور وہ امت میں اس بارے میں بھی یکتا اور تنہا ہے کہ امت میں سب سے پہلے انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہوا. انبیاء کے بعد جنت میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے. اس جیسا بھی رب نے کوئی نہیں بنایا. اب تیسری شخصیت, بولے نا, دو ہو گئی. تیسری کی طرف جائیں. بولیں, پکی بات ہے. دو زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ ہاں جی, زیادہ تو نہیں ہو گئی. بولو نا. آگے جائیں تو پھر ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. آگے جانے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. اسی گفتگو کے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ لستن کا احد من النساء, رب نے ان جیسی کوئی بنائی نہیں ہے, اور ان جیسی کوئی نہیں بنائی. کن جیسی؟ حضرت خدیجہ جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت میمونہ جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت زینب جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت جویریہ جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت ماریہ قبطیہ جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت حفصہ جیسی کوئی نہیں بنائی, حضرت ام حبیبہ جیسی کوئی نہیں بنائی. اور اونچا اور ان جیسی کس جیسی؟ عائشہ جیسی کوئی اور؟ اونچا کوئی اور؟ ان میں سے بھی نہیں ہے.
اگلی بات کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، کہ پیغمبر مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو فرعون کے گھر میں بھی رہ کر عصمت اور پاک دامنی کا معیار ہے، مریم جو کماری رہ کر بھی عصمت اور پاک دامنی کا معیار ہے، ان کی بات کرتے ہوئے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں اس طرح عورتوں پر، پوری امت کی عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے کھانوں میں سرید کو اس زمانے میں سب سے اچھا کھانا سرید مانا جاتا تھا۔ آج بھی آپ اگر دیکھیں ان علاقوں کی طرف جائیں، آپ توسا یا ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں تو آپ ان علاقوں میں جائیں گے تو یہ کھانا آپ کو وہاں کی بہت بڑی سوغات محسوس ہوگا کہ جس میں گوشت ڈال کر، شورا ڈال کر، روٹیوں کے ٹکڑے کر کر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا کر مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس زمانے میں جب عمر بن خطاب کے سامنے ایک دن روٹی بھی پڑی تھی، سرکہ بھی پڑا تھا، پانی بھی پڑا تھا، یعنی کہ سالن کوئی نہیں تھا، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آج 3 کھانے اکٹھے ہو گئے کہ جس زمانے میں روٹی الگ کھانا تصور ہوتا ہے، سرکہ الگ کھانا تصور ہوتا ہے، پانی الگ کھانا تصور کیا جاتا ہے، کھجور الگ کھانا تصور کی جاتی ہے، جس میں سالن کے اندر ایک ایک چیز کو الگ کھانا تصور کیا جاتا ہو، اس زمانے میں کتنی بڑی بات ہوگی کہ اگر کوئی سرید کھائے یقیناً بہت بڑی بات ہوگی۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ تمہیں ایسے ہی فضیلت حاصل ہے عورتوں پر ایسے ہی جیسے سرید کو تمام کھانوں پر، یعنی پیغمبر کا بیان یہ کرنا مقصد ہے کہ تمہیں ساری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اقدس نے اپنی ازواج سے ایک دن کہا کہ اے پیغمبر کی بیویوں مجھے عائشہ کے متعلق تکلیف مت دیا کرو۔ کیوں تکلیف نہ دیا کریں؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس لیے تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ رب اس کے بستر پر قرآن اتارتا ہے۔ رب ان کے بستر پر، رب اس کے بستر پر قرآن اتارتا ہے، اس لیے مجھے ان کے بارے میں تکلیف اپنی ازواج سے کہہ رہے ہیں، بولیے نا، اپنی ہی بیویوں سے کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ مجھے اس کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو کیونکہ اس کے بستر پر رب، اونچا بولے نا، رب، یعنی عائشہ اتنی منزہ ہے، اتنی پاک ہے کہ رب اس کے بستر پر وحی اتارتا ہے، رب اس کے بستر پر وحی اتارتا ہے اور اس کی طہارت کو کتاب اللہ کا حصہ بناتا ہے کہ قیامت کے دن تک منبر و محراب میں پڑھی جاتی رہے۔ اتنی عظیم، اتنی اعلیٰ، اور رب نے اس جیسا بھی کوئی نہیں بنا، رب نے اس جیسا بھی، ایسے ہی نہیں رب نے انہیں امت کی ماں کہا، ایسے ہی وہ ماں نہیں بنی، رب نے وہ ورگا بنایا ہی کوئی نہیں، بولو نا، اگر کوئی اور بنایا ہوتا تو اسے پیغمبر کے حرم میں دے دیتے نا، ایسے ہی بنتا ہے نا کہ اعلیٰ خاتون، چونکہ وہاں تو چاہیے ہی اعلیٰ ترین خواتین جو امت کی راہبری کا ذریعہ بنے اور امت ان پہ کوئی، دنیا کا کوئی بھی فرد ان پر کوئی بات نہ کر سکے، وہاں تو چاہیے ہی ایسی خواتین جو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی، اور انہیں بنایا ہے رب نے ان مقدس ترین شخصیات کو، ان اعلیٰ ترین شخصیات کو۔ تو یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن جیسا، بولو نا، جن جیسا، گل کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پکی گل ہے، سمجھ آئیے؟ تو میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، ہر قسم کی دہشت گردی جو کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی خطے میں ہو، یقیناً وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل مرمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تقاضا کریں کہ نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف
بلکہ ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تاکہ پاکستان کا خطہ امن اور عافیت کا گہوارہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ مسلمانوں یعنی مسلم اور غیر مسلم کے مذہبی مقامات، مسلم اور غیر مسلم کے مذہبی مقامات کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ایسا پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا امن خراب ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیے یہ چاہیے تو یہ تھا، تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کرتے رہتے ہمیں اس سے کیا غرض ہوگی، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا جس وقت میں دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ یوکرین اور روس کی لڑائی کی وجہ سے دنیا آدھے حصے میں تقسیم ہو گئی ہے، اور جہاں پاکستان کا اسٹانس یہ ہے، پاکستان کا پیغام یہ ہے کہ ہم یورپی یونین کے غلام نہیں ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، وہاں اپوزیشن کی ایسی کارروائی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کس کی غلامی پر آمادہ ہیں یا کس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں یا کسے پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو یہی ایمان بنایا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے رسول کے غلام ہیں اور اصحاب رسول کے غلام ہیں۔ لہذا اس غلامی میں اگر موت بھی آتی ہے تو ہم وہ موت گوارا کرتے ہیں، ہم اس سے دور نہیں ہوتے۔ اسی طرز اور طریقہ کے ساتھ جو اس منبر و محراب سے جرت کی آواز بن کر میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے رہبر، عظیم ترین فرد جس نے پاکستان کی دھرتی کو امن کا وہ پیغام دیا ہے کہ اس کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ ہوں، اس کی جغرافیائی سرحد بھی محفوظ ہو، اس کی آواز بن کر ہم وہی صدا لگاتے رہیں گے، وہ آواز لگاتے رہیں گے، اسی طرز کے ساتھ چلتے رہیں گے جو حق نواز نے مجھے اور آپ کو دیا تھا۔ وہی آواز بن کر فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمن ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں